آئے تطہیر اہل بیت کی شان میں، آئے مباہلہ پنجتن پاک کی شان میں۔ اب جب اہل بیت چلے اور عیسائی علماء نے انہیں دیکھا تو عیسائی علماء نے کہا خبردار عیسائیوں ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ وہ ہستیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ یعنی علی، فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن حسین نبی کی نبوت کے گواہ بن کر آئے ہیں، نبی کی صداقت کے گواہ بن کر آئے ہیں، اور وہ سامنے مسلمان نہیں ہیں بلکہ سامنے عیسائی ہیں، مگر عیسائیوں نے حضرت علی کی گواہی کو تسلیم کیا، عیسائیوں نے بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گواہی کو مانا، امام حسن حسین علیہ السلام کی گواہی کو مانا، نہ فقط ان کی گواہیوں کو مانا بلکہ کہا ان سے اگر ہم نے مباہلہ کیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی اب بتائیے اگر پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں آ کر ایک نہیں بہت ساری آیتوں کی تلاوت کرے، ورث سلیمان داؤد، اے خلیفہ جو تو نے حدیث بتلائی ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، تو کہتا نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، سلیمان نبی ہے اس کے وارث ہے، زکریا نبی ہے اس کا یحییٰ وارث ہے، بہت ساری آیت اور پیغمبر کی لکھی ہوئی سند بھی دکھلائی، وآت ذی القربی حقہ کا میں نے حوالہ کر دیا تھا، اہل سنت نے سب نے لکھا، اکثر نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا نے فاطمہ زہرا کو بلا کے فدق دے دیا، وہ بھی دلیل دیے، مگر اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے فدق نہیں دیا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق نہیں دیا۔ اب دیکھیے حضرت علی علیہ السلام دوسری آیت میں بھی نبی کی نبوت کا گواہ ہے، یعنی اگر کوئی علی کی گواہی میں شک کر رہا ہے تو وہ نبی کی نبوت میں شک کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ تفسیر قرطبی ہے، اہل سنت کی تفسیر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کے نبی کی نبوت کا گواہ ایک خود خدا ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور اللہ کے نبی کی نبوت کا دوسرا گواہ کون ہے؟ جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے، کون ہے؟ باب مدینۃ العلم تفسیر قرطبی نے لکھا یہ آیت حضرت علی کی شان میں ہے، علی نبی کی نبوت کا گواہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اب اگر کوئی علی کی گواہی کو نہیں مانتا تو عزیزان گرامی یہ کہاں کا انصاف ہوگا کہ نہ پنجتن پاک کی گواہی کو مانا گیا اور نہ مولا علی کی گواہی کو مانا گیا جو نبی کی نبوت کے گواہ ہیں۔ تفسیر بحر المحیط اس میں بھی من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے، یہ بھی تفسیر اہل سنت کی ہے، انہوں نے بھی لکھا اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ حوالے بہت زیادہ ہیں لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے کہ سارے حوالے دیے جائیں، جلدی سے آخری سلائیڈ بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ شواہد التنزیل ہے، اس نے بھی یہی لکھا کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، یعنی بار بار اہل سنت کی کتابوں میں یہ چیز آئی ہے۔ آپ کو بتلایا کہ نبی کی نبوت کے گواہ علی ہے، آئے تطہیر کے مصداق علی و امام حسن حسین ہیں، آئے مباہلہ کے مصداق علی و فاطمہ حسن حسین ہیں، ان کی گواہی کو نہیں مانا گیا، اور اس کے مقابلے میں جابر جس کی خود ایک گواہی تھی، کہا مجھے رسول خدا نے کہا تھا کہ جب بحرین سے مال غنیمت آئے گا تجھے اتنا مال دوں گا، حضرت ابو بکر نے اتنا مال دے دیا۔ یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے جابر کا کہ رسول خدا کی وفات کے بعد حضرت جابر کی ایک ہی گواہی تھی، کوئی اور گواہ نہیں تھا، اور اس پہ بحث ہوئی کیونکہ حضرت جابر سچے، بے شک حضرت جابر بہت نیک انسان تھے مگر علی کے مقابلے کے میں تو کچھ بھی نہ تھے۔ حضرت جابر کی شان میں تو کوئی آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی، حضرت جابر کی شان میں تو آیت مباہلہ نازل نہیں ہوئی، اس کی ایک گواہی مانی گئی، اہل بیت کی گواہیوں کو ٹھکرا دیا گیا۔ اب کس طرح سے بعض لوگ بیچارے سادہ ہیں، کہتے جناب یہ آپس میں شیر و شکر تھے، ایسا نہیں ہے۔ اگر شیر و شکر ہوتے، اگر فاطمہ زہرا سے محبت کرتے، مودت کرتے اہل بیت سے، تو پہلے تو ان سے
گواہ نہ مانگتے جیسے جابر سے گواہ نہیں مانگا، اور اگر گواہ دیے تھے تو فوراً قبول کر لیتے۔ کتاب صحیح مسلم اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت ابو بکر نے جابر سے گواہ نہیں مانگے، وہی خود ایک گواہ، اس کی گواہی کو قبول کر لیا، مگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گواہی کو قبول نہیں کیا، ان کے گواہوں کو قبول نہیں کیا۔ کنز الامال مختصر بتلا رہا ہوں، حوالے بہت زیادہ ہیں۔ کنز الامال بڑی اہل سنت کی بڑی بڑی کتاب ہے، ان میں بھی لکھا ہے حضرت ابو بکر نے جابر کی ایک گواہی کو قبول کیا، مگر فاطمہ زہرا نے جب گواہ علی کو پیش کیا، حسن حسین کو پیش کیا، ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ 14ویں سلائڈ المصنف، یہ ابن ابی شیبہ، یہ استاد امام بخاری کے، انہوں نے بھی لکھا کہ حضرت ابو بکر نے جابر کی گواہی کو قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد عمدۃ القاری، بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں بھی یہی ہے، شرح صحیح بخاری۔ آپ دیکھیے، اب جب پاک بی بی نے کئی آیتیں پڑھی، اور آیتیں بھی آئندہ مجلسوں میں بتائیں گے کہ بی بی نے اس حدیث کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت ساری آیتیں پڑھی ہیں۔ ابھی ہم نے صرف وورث سلیمان داؤد ایک آیت، انی خفت الموالی 2 آیت، وآت ذی القربی حقہ 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ آیتیں اور بھی بی بی پاک نے دربار میں پڑھی تھی، آئندہ مجالس میں آپ سنیں۔ اب امام حنبل لکھتے ہیں، مسند امام حنبل مسند میں، کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو فدق دینے سے انکار کر، جبکہ اتنے گواہ لائے گئے، سند بھی بابا کی دکھائی گئی، تو اب حق تھا بی بی کا۔ فغضبت فاطمہ سلام اللہ علیہا، پھر بی بی پاک حضرت ابو بکر سے غضبناک ہوئی، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور حضرت ابو بکر سے غضبناک تھی۔ ٹھیک، یہی چیز صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، جو سب سے بڑی کتاب ہے، سنن کبریٰ۔ اب یہ سنن کبریٰ، یہ ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں، کہ جب ان ساری دلیلوں کو اس نے رد کر دیا، آیتوں کو رد کر دیا، گواہوں کو رد کر دیا، فغضبت فاطمہ سلام اللہ علیہا، بی بی پاک غضبناک ہوئی، غضبناک ہوئی۔ مسند ابی بکر، یہ سب اہل سنت کی کتابیں ہیں، یہی موجود ہے، بخاری میں بھی یہ واقعہ ہے۔ لیکن اب جو یہ بخاری کی 19ویں سلائڈ دیکھیں، اوپر جس نے حوالے دیے، فغضبت فاطمہ، فاطمہ غضبناک ہوئی، اسی بخاری میں ہے لکھا کہ فاطمہ زہرا غضبناک ہوئی جب فدق نہیں ملا۔ فدق سے بڑھ کر جو توہین ہوئی، گواہوں کو قبول نہیں کیا گیا، وہ گواہ جن کو عیسائیوں نے قبول کیا، وہ گواہ جو نبی کی نبوت کا گواہ ہے، تو اب فاطمہ نے غضبناک تو ہونا ہے۔ لیکن اسی بخاری میں صحابہ کے فضائل میں لکھا، کتاب اصحاب کے فضائل میں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ، کون فاطمہ غضبناک ہوئی، بضعۃ منی، رسول خدا فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث کئی جگہ پر آئی، کئی جگہ پر آئی ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ عزیزان گرامی، آج کیونکہ مناظرے عام ہیں انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، یہ مناظرے کے ہتھیار ہیں، یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ جب بھی کوئی اہل بیت کی عظمت کے خلاف بات کرے، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک محب پر واجب ہے کہ اہل بیت کا دفاع کرے، اور اس دفاع کے ذریعے سے آپ ہزاروں کے دلوں میں محبت اہل بیت بڑھا سکتے ہیں اور انہیں مومن بھی بنا سکتے ہیں۔